بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ ابھی تک آپ نے اگر میرا آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کیجئے تاکہ میرا ویلاگ آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ ناظرین، حساسیت اور درد کا سفر یہ جینز میں ہوتا ہے۔ یہ حساسیت سوسائٹی میں، معاشرت میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں۔ جتنے میرے دوست ہیں، میری دوست کی وجہ جو ہے وہ سینسٹیویٹی ہے، حساسیت ہے۔ بے حس اور کروئلٹی پر، انسینسٹیو بیسس پر زندگی گزارنے والے کو ہم دور سے اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں۔ ناظرین، میرے والد صاحب 4.5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ میرے دادا کی عمر 40 سال تھی اور 8 دن بعد میرے پردادا یعنی میرے ابا جی کے جو دادا تھے وہ 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ متقی لوگ تھے، صوم و صلات کے پابند تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کا سلسلہ روزگار ٹھیک تھا۔ ناظرین، چند لمحوں کے دکھ انسان کو دہائیوں کی عبادت سے کہیں زیادہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ درد، یہ آنسو، یہ اگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہوں تو پھر تو بندہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کے دکھ، درد اور احساس کی وجہ سے ہو تو پھر انسانیت کا اس شخصیت میں پورا راج ہوتا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں کو لوگوں کے لیے ہمیشہ تر دیکھا، آنسو رواں دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آنکھ کا خشک ہونا بدبختی ہے۔ بلا شبہ اللہ کے خوف سے انسان کے آنسو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، لیکن انسان اللہ کا سبجیکٹ ہے اور ہمارے دین کا بھی سبجیکٹ ہے اور انسانیت کا بھی ہے۔ اور آج اگر کسی دنیا کے ملک کی بات کی جائے تو وہاں پر اگر انسان کی قدر ہے تو اس ملک کو لوگ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک دوست آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ میں کسٹم پر ویلاگ کروں گا۔ میرا خیال تھا کہ لوگوں کو قوانین کا اتنا ادراک نہیں ہوتا کیونکہ روزانہ تو یہ پیش آنے والے قوانین نہیں ہوتے، تو میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ اس کا خیال کہیں اور تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فلاں ابھی لاہور میں کوئی ایک کسٹم کے آفیسر ہیں وہ تھوڑے پرابلم میں آ گئے، ان کی وجہ سے اور لوگ 40-42 لوگوں کا نام بھی آیا، تو بعض اوقات شرارتیں بھی ہوتی ہیں اور ایک آفیسر کو انہوں نے نشاندہی کی کہ ان کے لیے بڑی افواہیں ہیں۔ مجھے اپنی والدہ صاحبہ کا کہا ہوا یاد آیا کہ پتر ٹٹھے کر نٹائی دے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، جو پہلے ہی مصیبت میں ہو اس پر 2 باٹ اور رکھ کر اس کا بوجھ نہیں بڑھاتے، اور جس کو تم خود افواہ کہہ رہے ہو اس کو میں کیسے اپنے ویلاگ میں کہہ دوں، اور پھر میں کسی کو دکھی کر کے، اللہ اور اللہ کا رسول گواہ ہے، میں ایک لمحہ چین نہیں پا سکتا۔ لہٰذا تم جیسے لوگوں کو میرا دور سے سلام ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ مجھے میرے گجرانوالہ سے دوست حافظ انجم سعید صاحب نے کہا، کیونکہ اب کالم کسی حد تک irrelevant ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے نامور کالم نگاروں کو بھی یوٹیوب پر اپنے کالم نریٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر علی وارثی صاحب میرا کالم پڑھتے تو پھر زیادہ لوگوں تک پہنچتا۔ تو میں نے دوست سے وعدہ کیا کہ میں اپنے کالم یوٹیوب پر بھی بول دیا کروں گا۔ تو ناظرین، آج جو آرٹیکل ہے وہ ہے پہچان۔ پہچان خود آگاہی کی بات ہے۔ بھلیا کی جانا میں کون، اس طرح کی بات ہے۔ ابن عربی جیسی بات ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، جناب مرزا غالب اور عبد القادر بیدل صاحبان رحمۃ اللہ علیہ جیسی بات ہے، اور صوفیوں کے صوفی جناب مولانا جلال الدین رومی صاحب، یہ ہر اس دل میں بستے ہیں جس دل میں حساسیت ہے، درد ہے۔ تو پہچان ہے۔ چلیے شروع کرتا ہوں۔ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ دنیا کو جان گیا۔ آغاز خواب ہستی۔ جب پہلی بار شعور کی آنکھ کھلی تو دنیا کسی خواب کی مانند محسوس ہوئی۔ ایسا خواب جس میں ہر شے بولتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے، ہر خوشبو کوئی پیغام دیتی ہے۔ گل و صبا، رنگ و نور،
سب گویا کسی خاموش مکالمے میں شریک تھے، جیسے میں کسی حسین راز کے قریب آ گیا ہوں، مگر جوں میں قریب جاتا معلوم ہوتا کہ جس کو میں دوسرا سمجھ رہا ہوں وہ تو میں خود ہی ہوں، وہ تو میں خود ہی ہوں۔ جو رخ میں نے غیر میں تلاش کیا وہ میرے ہی باطن کے نقوش نکلے۔ یہ ہستی ایک فریب ناک آئینہ تھی جس میں اپنے عکس کا ہی تعاقب کرتا رہا اور خود سے ہی ناآشنا تھا۔ سکر لذت آغاز، پہلے پہر محبت کی ایک مدہوشی تھی، ایسا وجد جہاں دل کسی نغمے کا ہم آہنگ بن جاتا ہے، جہاں ہر سانس میں سرور ہوتا ہے اور ہر لمحہ روشنی میں لپٹا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی تھی جیسے سب کچھ مکمل ہو چکا ہو، جیسے وصل حاصل ہو گیا ہو اور اب کچھ باقی نہ رہا ہو، اور اب کچھ اور باقی نہ ہو، مگر اسی لذت کے پس پردہ ایک لطیف دھوکہ چھپا ہوا تھا۔ وہی مٹھاس آنے والی ہجر کی تلخی کا پہلا ذائقہ تھی۔ محبت کی یہ سرمستی دراصل زوال کی پہلی سیڑھی تھی۔ صحب انکشاف حقیقت۔ پھر ایک دن جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا، حقیقت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس کو تم نے وصل جانا وہ فقط ایک سایہ ہے، ایک عکس جو تمہارے اپنے وجود سے پیدا ہوا اور تمہارے ہوش میں آتے ہی مٹ گیا۔ میں چیخ اٹھا، یہ عشق ہے یا فقط ایک خواب جس کا جسم نہیں صرف خیال ہے؟ دل نے کہا، تو خود بھی تو ایک خیال ہی ہے جسے تو میں سمجھ رہا ہے، وہ مظہر ہے، اصل نہیں۔ اصل تو بھی باقی ہے، ابھی باقی ہے وہ آگ جو خودی کو راکھ کر دے گی۔ فنا، انکار خودی۔ پھر مجھے فنا کے سپرد کر دیا گیا۔ نہ نیند تھی نہ موت، بلکہ ایک شعوری آگ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یادیں، رشتے، نام، پہچان، سب ایک ایک کر کے جھلس گئے۔ میری میں جو ہمیشہ مجھے عزیز تھی، میری میں جو ہمیشہ مجھے عزیز تھی، ایک افسانہ نکلی، ایک تمثیل، ایک سایہ۔ اور جب سب کچھ جل گیا تو صرف راکھ بچی، مگر وہ راکھ سچائی کا پہلا بیج بن چکی تھی۔ بقا، ظہور ذات۔ جب سب کچھ مٹ چکا تب وہ ظاہر ہوا، نہ آواز میں نہ روشنی میں بلکہ خاموشی میں، ایک ایسی ذات جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، نہ وقت کی اسیر نہ مکان کی محتاج۔ بس ہے، دل شکستہ تھا مگر وہی ظرف بن گیا جس میں اب عکس نہیں محض وجود جھلکتا تھا۔ یہی بقا تھی، فنا کا مقدس صلہ، وحدت، محو دوئی۔ میں اور تو یہ سب وہمے تھے، ہر جدا تصور، ہر فاصلہ، ہر جدائی ایک ظاہری ترتیب تھی۔ حقیقت میں سب کچھ ایک ہی تھا، نہ عاشق رہا نہ معشوق، نہ طلب نہ حاصل، بس عشق باقی رہا، اور عشق میں فقط وہ خاموشی اصل اظہار۔ اب اگر کوئی پوچھے تو نے کیا پایا تو میں صرف مسکراتا ہوں، کیونکہ الفاظ اب کمزور ہیں اور صدا بے اثر۔ یہ جو راز ہے یہ دل کی دھڑکن میں بند ہے، اور صرف خاموشی ہی ہے اسے چھو سکتی ہے، کہ وہی سکوت سب سے بلند صدا۔ نقطہ عارفانہ، اے راہ روے عشق، اگر تو نے محبت کی مٹھاس چکھی ہے تو تیار ہو جا فنا کی تلخی کے لیے، وہ خاموش راحت جہاں نہ میں رہتا ہے نہ تو، بس ایک مقدس سناٹا ہوتا ہے، ایسا سناٹا جو ہو کہنے سے پہلے سب کچھ کہہ چکا ہوتا ہے۔ جاری ہے ناظرین، یہ دولت اجداد سے پائی، ابن عربی سے پائی، مرزا غالب سے پائی، مرزا عبد القادر بیدل سے پائی، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی، اپنے ماں باپ سے، بڑے بھائیوں سے اور حساسیت پہ مبتلا دوستوں سے یہ دولت ملی۔ یہ دولت وہ نہیں جو کہتی ہے کہ فلاں کے خلاف ویلاگ کرو، فائدہ ہوگا۔ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ دنیا کو پا گیا۔ اللہ حافظ۔